اور پہلے میں چاہتا ہوں ذرا پہلے تو کوئکلی ذرا ایک منٹ میں آپ تینوں اگر ایک کر کے بتا دیں کہ آپ لوگوں کے خیال میں بڑی وجہ بلدیاتی الیکشن میں جو نتیجہ تھا کے پی کے کا وہ پی ٹی آئی کا وہ کیا تھا؟ ظاہر ہے سب سمجھتے ہیں کہ مہنگائی بھی وجہ تھی, پارٹی بد انتظامی بھی وجہ تھی, لیکن بڑا فیکٹر, سب سے بڑا فیکٹر کوئکلی پہلے یہ بتا دیں آپ تینوں, اسٹارٹنگ فرام یو عمران بھائی, عمران خان صاحب. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ آیا تھا تبدیلی کے لیے, صحیح ہے, اور جہاں جہاں پر کوئی دو نمبری ہوئی ہے, خوشی کی بات یہ ہے اور بلکہ ان کا ورکر مبارکباد کا مستحق ہے کہ جہاں جہاں پی ٹی آئی ٹریک سے ہٹتی ہے وہ ان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور وہ ان کو ڈنڈے مار کے واپس لے کر آتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے اوقات دکھائی ہے تحریک انصاف کو کہ بھائی اس کام کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے, اس کام کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, جو تم کر رہے ہو اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اچھی بات ہے, یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کی طرح غلامی نہیں کر رہا یہ, بلکہ اب باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اب غلامی نہیں کر رہے. یہ جب کہہ رہے ٹریک سے اتری پی ٹی آئی, ٹریک سے اترنے کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کسی چاچے مامے کو ٹکٹ دے دیا, بھائی بہنوئی کو دے دیا, یا من پسند لوگوں کو ٹکٹ دیا, وہاں مسترد ڈیٹا نکالے نا, جہاں پہ انہوں نے ٹکٹ دیا نا اپنے ورکرز کو دیا وہ جیت گئے. جہاں انہوں نے زیادہ نوازا ہے وہاں پہ وہ کئی جگہ پہ ویسے بھی لوگ جیتے ہیں, لیکن اوورآل پی ٹی آئی کو اس کے ورکر نے ڈنڈے مارے ہیں سر میں, اگر ان کو سمجھ آئے تو. اوکے, اور یہ ورکر کی کامیابی ہے, ورکر مبارکباد کا مستحق ہے. آلرائٹ, ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب, آپ بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں یا آپ کے خیال میں بنیادی وجہ, جس طرح میں نے کہا ظاہر ہے سب کہیں گے کہ بھائی مہنگائی بھی وجہ ہے, بد انتظامی بھی وجہ ہے, ٹکٹ غلط دینا بھی وجہ ہے, لیکن ہم سب سے بڑے فیکٹر کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی باتوں سے واضح ہوا کہ ان کے خیال میں اس کا بڑا تعلق پی ٹی آئی کے اندرونی غلط فیصلوں سے تھا جس کا انہوں نے خمیازہ بھگتا ہے. آپ کا بھی کیا یہ خیال ہے سلیم بخاری صاحب؟ میں پارشلی تو اس کو سبسکرائب کرتا ہوں, لیکن جو میرا ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے پارٹی کے اندر دھڑے بندیوں سے. ابھی یہ وہ جو رپورٹ جو عمران خان صاحب کو پیش کی گئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ پرویز خٹک نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا, اسد کیسر نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا, محمود خان نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا, علی احمد نے اپنے, ایک لمبی لسٹ ہے جس میں رشتہ داریاں. یہ عمران خان کی پارٹی کے اندر ایسا ہوگا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. جس نیپوٹزم کو وہ گالی دیتے آئے, موروثی سیاست کو وہ گالی دیتے آئی, وہ کچھ ان کی ناک کے نیچے ہوا. ایک تو یہ بڑی وجہ ہے, اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہیں, جس کا سب سے بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے پنجاب میں. وہاں پر بھی پرویز خٹک گروپ علیحدہ ہے, اسد کیسر گروپ علیحدہ ہے, محمود خان گروپ علیحدہ ہے. پنجاب میں تو آپ سوچ نہیں سکتے کتنی دھڑے بندیاں ہیں. 5-6 پاور سینٹرز ہیں یہاں پر, اور ہر پاور سینٹر اپنے طور پہ بہت سٹرونگ ہے. صحیح ہے, اس کو آپ ذرا ہولڈ کیجئے گا. جلدی سے مثال دیتا جاؤں اگر آپ کو. میں چاہتا ہوں کہ اگلا میرا سوالات کا راؤنڈ ہی پنجاب سے متعلق ہے, تو آپ نے اس پہ ٹیزر دے دیا ہے, پھر اس پہ آپ تفصیل سے بتائیے گا کہ پنجاب کا کیا معاملہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئکلی آج کے پی کے, پنجاب اور بلوچستان تینوں کے بلدیاتی منظرنامے میں بات کریں. آج بھٹی صاحب, کیا آپ کا بھی خیال ہے, پہلے دونوں مہمانوں کی رائے میں, ان کی رائے سے واضح ہو رہا ہے کہ بڑی وجہ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہی ہے؟ اگر ایسا ہے, اگر آپ بھی بتائیے گا, تو پھر تو یہ میرے خیال سے کم پریشانی کی وجہ ہے وہ اس طریقے سے کہ اگر عوام میں آپ ان پاپولر ہیں, یعنی بیسک ریزن اگر یہ ہے کہ آپ عوام میں بہت ان پاپولر ہو گئے, تو اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہے بنسبت اپنے غلط فیصلوں کو ریورس کرنا. تو اگر وجہ پی ٹی آئی کے ارد گرد گھوم رہی ہے, پھر تو اصلاح کرنا آسان ہے پی ٹی آئی کے لیے, پھر معاملہ اتنا خراب نہیں ہے میرے خیال سے جتنا عوام میں غیر مقبول ہونے کی صورت میں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ محمود خان, شاہ فرمان, عاطف خان, شہرام ترکی, اسد کیسر, پرویز خٹک, کامران بنگش, تیمور سلیم جھگڑا, ایم این ایز 9, ایم پی ایز 3, کسی ایک میں بھی رتی برابر کوئی شرم و حیا ہے اور اس ہار پر کسی ایک سے بھی استعفیٰ لیا گیا ہو یا دیا گیا ہو؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بلا شبہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت بہت بڑا فیکٹر تھا. بلا شبہ بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس, مس مینجمنٹ بہت بڑا فیکٹر تھا. بلا شبہ تنظیمی ڈھانچہ نہ ہونا, اور کے پی کے میں کوئی صدر نہیں ہے, زونوں میں تقسیم ہے پارٹی, وہ بھی ایک فیکٹر تھا. بلا شبہ غلط ٹکٹیں رشتہ داروں کو, چہیتوں کو, لاڈلوں کو, وہ بھی فیکٹر تھا. حد سے زیادہ اعتماد ہونا, وہ بھی فیکٹر تھا. لیکن سب سے بڑا فیکٹر جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک کو ہٹا کر سائیں عثمان بزدار پلس مطلب محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. دیکھیے, کپتانوں کا کپتان مس کر گیا کہ جب ٹیم وننگ جیت رہی ہو تو کپتان نہیں ہٹایا کرتے, کیونکہ کے پی کے میں 2/3 اکثریت دلوائی تھی پرویز خٹک نے
तमाम तरह अपनी वो खामियों के बावजूद, तो उस वक्त कप्तान बदल दिया और महमूद खान जो था वो बुजदार प्लस साबित हुआ, और जो उनकी अपनी इंटरनल मिसमैनेजमेंट थी और करप्शन कहानियां मुबैना तौर पर, और जो दिहाड़ियां थी और एक खास हल्के का नवाजा जाना था वो था। और फिर ये एक और बड़ी अलार्मिंग बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, ANP के लिए, कि आप वहां से नीचे आ रहे हैं, मौलाना साहब को लोग वोट दे रहे हैं। यानी पेशावर और काबुल में देखें, काबुल में लोग रेजिस्ट कर रहे थे तालिबान के आने पे, इधर हम मौलाना साहब को वोट दे रहे हैं। तो ये अगर ये सारा TLP की सूरत में पंजाब में गया तो वो जो सियासी आपने स्पेस छोड़ी है उसका खुमियाजा भुगतना खला ये वो लोग बहरहाल पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। वैसे इमरान, इसमें तो क्विकली एक कमेंट करें कि PTI के नीचे जाने की तो वजूहत हमने डिस्कस कर ली, मौलाना के ऊपर आने की क्या वजूहत है? मतलब मौलाना को अपने ही वोटों के मुकाबले में पिछले इलेक्शन के तनासुब से बहुत ज्यादा वोट पड़ा ना। मतलब पेशावर में एक भी MNA नहीं है मौलाना का और मेयर है, पेशावर से एक भी MP नहीं है मौलाना का और मेयर है, ये और इस तरह की बहुत सारी और मिसालें में। ये क्या हुआ है? मौलाना ने इतना गेन क्यों किया है? मौलाना ने गेन नहीं किया, मौलाना ने मैनेज किया है और कैसे? बहुत अच्छा मैनेज किया है। वो कैसे? मौलाना को इनकी कमजोरियों का पता था। मौलाना को इनकी कमजोरियों का पता था, इनकी लड़ाइयों का पता था, उनको पता था कि इनके बीच में कहां कहां पे क्या चल रहा है। उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी और उन्होंने उससे फायदा उठाया। मौलाना साहब ने यहाँ डीलें की हैं, यहाँ बहुत सारा उन्होंने मैनेज किया इलेक्शन को, ऐसे बिला वजह वोट नहीं पड़ गए। दूसरा एक फैक्टर जो मौलाना साहब को फायदा दे गया वो ये है कि अफगानिस्तान में अभी रिजीम चेंज हुआ है, वहां पे एक मजहबी कट्टर हुकूमत आई है एक पॉलिटिकल हुकूमत के बजाय। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में ऑब्वियसली ये होना था कि थोड़े से लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा जज्बाती होते हैं और मजहब की तरफ होते हैं, तो उसको कैश करने के लिए वहां एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मौलाना साहब के लिए मौजूद थी। और पेशावर के अंदर मौलाना साहब का जीत जाना जो है ना, वो PTI के हार जाने से ज्यादा PTI के लिए परेशान कुन चीज है। हाँ हाँ, ये इसमें और भट्टी साहब अब आपका कोई मौलाना इख्तिलाफ साहब ही इनको नोट है इसमें? तिगड़ी का नाच नचाएंगे जहां जहां पे वो जीते हैं। हाँ हाँ, ओके। भट्टी साहब, इसमें आपका कोई इख्तिलाफ है इसमें? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इमरान भाई के साथ माजरत के साथ ये है कि आप अपने इमरान खान उसको देखें जो 22 साल आप जिन्होंने नारे मारे थे और प्रोग्रेसिव लिबरल लोगों ने वोट दिए और किया। अब इमरान खान साहब मौलाना साहब से और TLP से ज्यादा मजहब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत मदीना, फलाई रियासत, मजहब के हवाले से सारा कुछ। तो जब वो इस पिच पर खेलेंगे तो मौलाना साहब और TLP उनको कभी नहीं जीतने देंगे। और तालिबान के सबसे बड़े सफीर इमरान खान है, तालिबान के सबसे बड़ा मुकदमा लड़ने वाले इमरान खान है। और अगर इस तरह वोट पड़ना होता तो वो वोट इमरान खान को पड़ता, क्योंकि उतना मौलाना साहब ने, उतना किसी और ने मुकदमा नहीं तालिबान का और अफगानिस्तान